میرا نام سلمان ہے، میری تعلیم محض ایفی ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ زیادہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری تو ملی نہیں، گھر میں سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ 20 سال کی عمر میں میں نے کام شروع کیا۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے جو والد صاحب نے اچھے وقتوں میں اپنی زندگی میں ہی بنا لیا تھا، جو وہ ہماری واحد جائیداد تھا۔ 20 سال کی عمر میں جب والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو میری والدہ نے مجھے کوئی کام ڈھونڈنے کا کہا، کیونکہ گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا اور سب سے بڑا ہونے کے ناطے یہ کام مجھے ہی کو کرنا تھا۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور 3 بہنیں تھیں جن کی عمر ابھی بہت کم تھی۔ کام ڈھونڈنے کی غرض سے میں حسینہ گاہی بازار چلا گیا، جہاں تھوڑی سی جدوجہد کے بعد مجھے ایک شخص نے ایک دکان کا پتہ بتایا جنہیں ایک سیلز مین کی ضرورت تھی جو نہ صرف گاہک سے بات کر سکے بلکہ حساب کتاب کا بھی پکا ہو۔ میں ان صاحب کی بتائی ہوئی دکان پر پہنچ گیا۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا، ابھی بازار میں زیادہ چہل پہل نہ تھی۔ میں دکان میں داخل ہو گیا تو سامنے ایک باریش بزرگ کا کاؤنٹر پر موجود تھے اور ان کے سامنے کچھ خواتین کھڑی تھیں۔ مجھے دکان پر آتا دیکھ کر ان بزرگ نے ایک کپڑا آگے کر دیا جو وہ پردے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب میں بزرگ کو تو دیکھ سکتا تھا، مگر خواتین اور میرے درمیان اب ایک پردہ آ چکا تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ ان کو پردے کی ضرورت پڑ گئی، جبکہ وہ خواتین پہلے ہی برقعے پہنے ہوئے تھیں۔ خیر میں دکان کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کاسمیٹک اور آرٹیفیشل جیولری کی دکان تھی۔ کچھ دیر بعد پردہ ہٹا اور وہ خواتین وہاں سے نکل گئیں۔ اب بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، بولو بیٹا کیا چاہیے؟ میں نے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا، سر مجھے جاب چاہیے، میں نے سنا ہے آپ کو ایک سیلز مین کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، ہاں میں نے مظفر کو کہا تھا کہ کوئی اچھے گھرانے کا بچہ ہو تو بتائیے، مجھے سیلز مین کی بہت ضرورت ہے۔ کیا لگتے ہو مظفر کے تم؟ میں نے کہا، کچھ نہیں انکل، میں تو مختلف دکانوں پر جا کر جاب کا پوچھ رہا تھا، تو کچھ پیچھے ایک دکاندار نے ہی مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کو ضرورت ہے، تو میں ادھر آ گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسے تو میں کسی کو نہیں رکھ سکتا، مجھے تو اعتماد والا لڑکا چاہیے۔ ان بزرگ کا نام اقبال تھا۔ میں نے کہا، سر آپ بے فکر رہیں، مجھ سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں نے اقبال صاحب کو گھر کا پتہ اور گھر کے حالات سب کچھ بتا دیا۔ اس پر اقبال صاحب کے لہجے میں پہلے سے زیادہ نرمی اور پیار آ گیا، مگر وہ ابھی تک ہچکچا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا خواتین اور لڑکیوں سے بحث کرنی پڑے گی تو کر لو گے؟ میں نے انہیں بتایا، جی انکل، میرے اسکول میں لڑکیاں بھی تھیں اور فیمیل ثانیہ بھی، اور میں بہت اچھا اور سب کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھا، آپ کو میری وجہ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، اچھا چلو تم ابھی جاؤ، میں تھوڑا سوچ لوں، کل صبح 10 بجے آ جانا، تم اگر کسی بڑے کو لے آنا، بہتر ہے اسی مارکیٹ میں کوئی واقف ہو تو اسے لے آنا۔ میں نے انکل سے ہاتھ ملایا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فوراً گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کافی سوچنے کے بعد ابو کے ایک دوست کا پتہ مجھے بتایا کہ ان سے جا کر ملو، شاید وہ کوئی مدد کر سکے۔ اس سلسلے میں میں اسی وقت ابو کے دوست سے ملنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ان کے گھر پہنچا تو قسمت سے وہ گھر پر ہی مل گئے۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا رہے تھے، مگر میرے آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیا تھا۔ میں اپنا تعارف تو جاتے ہی کروا چکا تھا، جس کی وجہ سے مجھے انکل اور آنٹی نے بڑے پیار سے اپنے گھر میں بٹھایا اور ان کی ایک بیٹی جس کی عمر مشکل سے 15 سال ہوگی میرے لیے میٹھے پانی کا ایک جگ اور ایک شربت لے آئی۔ میں گٹا گٹ 2 گلاس چڑھا گیا کیونکہ صبح سے پھر کر مجھے کافی پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے انکل کو اپنی مشکل بتائی، ان سے مدد مانگی تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے کہ فکر نہیں کرو، تمہارا کام ہو جائے گا، کل صبح تم میرے گھر آ جانا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا اور اقبال صاحب کو تمہاری گارنٹی دے دوں گا۔ کچھ دیر اپنی خدمت کروانے کے بعد میں واپس گھر آ گیا اور اگلے دن صبح انکل کے گھر جا دھمکا۔ انکل پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، 10 بجنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ انکل نے اپنی بائک نکالی اور سیدھے حسینہ گاہی بازار میں داخل ہونے کے بعد اسی دکان کے سامنے لے جا کر میں نے بائک روکنے کو کہا۔ انکل میرے ساتھ دکان میں داخل ہوئے اور اقبال صاحب کو اپنا تعارف کروایا اور اپنا ملازمتی کارڈ نکال کر اقبال صاحب کو دکھا دیا۔ میرے یہ انکل محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ سرکاری ملازم کا کارڈ دیکھ کر اقبال صاحب کو اطمینان ہو گیا
اور وہ بولے کہ اگر آپ بچے کی ضمانت دیتے ہیں تو میں اسے رکھ لیتا ہوں، روزانہ ایک ٹائم کا کھانا دوں گا اور شروع میں 6,000 روپے تنخواہ ہوگی۔ اگر اس نے دل لگا کر کام کیا تو تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تو انکل نے کہا ٹھیک ہے اقبال صاحب، میں چلتا ہوں۔ بن باپ کے بچہ ہے، اسے اپنا ہی بچہ سمجھیے گا اور میں گاہے بگاہے چکر لگاتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر انکل چلے گئے، جبکہ اقبال صاحب نے کاؤنٹر کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کو کہا تو میں اب کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا۔ کاؤنٹر کے اندر جاتے ہوئے میری نظر دکان کے اس حصے پر پڑی جہاں کل کچھ خواتین کھڑی تھیں تو میرے 14 طبق روشن ہو گئی۔ وہاں عورتوں کے اندر کے استعمال کے کپڑے پڑے تھے۔ اب مجھے سمجھ لگی کہ کل وہ خواتین اپنے لیے انڈر گارمنٹس خرید رہی ہوں گی۔ تبھی اقبال صاحب نے پردہ گرا دیا تھا۔ خیر میں اندر آ گیا تو اقبال صاحب نے مجھے کام سمجھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دکان میں کچھ خواتین آئیں تو اقبال صاحب نے کہا تم نے صرف خاموشی سے دیکھنا ہے کہ گاہک سے کس طرح بحث کی جاتی ہے اور اسے مطمئن کیا جاتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خواتین نے اپنے لیے کچھ میک اپ کا سامان خریدا اور میں اقبال صاحب کی ڈیلنگ پر غور کرتا رہا۔ اسی طرح سارا دن مختلف خواتین گاہے بگاہے آتی رہیں اور میں چپ چاپ اقبال صاحب کو دیکھتا رہا۔ دوپہر میں انہوں نے اپنے گھر سے کھانا منگوایا جو ان کا ایک چھوٹا بیٹا دینے آیا تھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات کو 7 بجے اقبال صاحب نے مجھے چھٹی دے دی تو میں جلدی سے گھر چلا گیا کہ کہیں اندھیرا نہ ہو جائے۔ اگلے دن میں نے دوبارہ سے ٹھیک 10 بجے دکان پر پہنچ گیا تو اس وقت دکان میں ایک خاتون کھڑی تھی۔ خاتون نے اپنا چہرہ تھوڑے سے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اپنے قد کاٹ سے وہ ایک بڑی عمر کی عورت لگ رہی تھی۔ میں اقبال صاحب کو سلام کر کے اندر ہی چلا گیا تو اقبال صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ میں نے دیکھا کہ اقبال صاحب کے ہاتھ میں ایک سکین کلر کا بڑے سائز کا مرا تھا جو انہوں نے عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عورت نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا نیچے کیا اور کاؤنٹر کی اوٹ لے کر اس کو کھول کر دیکھنے کے بعد ویسے ہی واپس دے دیا اور بولی اس سے بڑا سائز دکھائیں۔ انہوں نے دوبارہ سے وہ کاؤنٹر کی اوٹ میں لے جا کر کھول کر دیکھا اور پھر پوچھا اس کے کتنے پیسے؟ تو اقبال صاحب نے 300 کا مطالبہ کیا۔ خاتون کے جانے کے بعد اقبال صاحب نے مجھے دوبارہ سے وہاں موجود چیزوں کے بارے میں معلومات دیں اور ان کے ریٹ بتانے شروع کر دیے۔ ساتھ میں ایک لسٹ بھی دے دی اور مجھے کہا اسے یاد کر لینا۔ میں سارا دن اس لسٹ کو فارغ وقت میں دیکھتا رہتا اور چیزوں کے ریٹ ذہن نشین کرتا رہا، جبکہ کسٹمر کے آنے پر میں اقبال صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کی ڈیلنگ دیکھتا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک ہفتے بعد اقبال صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا اب جو خواتین سرخی پاؤڈر لینے آئیں گی ان کو تم نے ڈیل کرنا ہے اور جو کوئی اپنے اندر کے کپڑے لینے آئیں گی ان کو میں دیکھوں گا، لیکن اگر مجھے کسی چیز میں پریشانی ہوئی تو آپ میری مدد کر دینا۔ انکل نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے فکر نہیں کرو، میں یہیں پر موجود ہوں، بے فکر ہو کر تم آج کام شروع کرو۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون دکان میں آئیں، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ خاتون اقبال صاحب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ہلکی آواز میں بولی بچیوں کے لیے اندرونی کپڑے چاہیے۔ وہ لڑکی واپس میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے سینے کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پر ابھی تازہ جوانی آئی ہے، اس کو سب سے چھوٹے سائز کا ہی فٹ آئے گا۔ جتنی دیر میں آنٹی نے اپنی بچیوں کے لیے خریدے اتنی دیر میں ان کی بیٹی نے مجھ سے کچھ لپسٹک دکھانے کو کہا۔ میں نے فوراً ایک سرخ رنگ کی لپسٹک اسے دکھائی۔ یہ دیکھیں باجی، یہ آپ کے ہونٹوں پر بہت اچھی لگے گی۔ میں نے زیادہ اوور ہونے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے مجھے گھور کر دیکھا اور لپسٹک واپس کاؤنٹر پر رکھ کر پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی اور تھوڑا ڈر بھی گیا کہ کہیں یہ اپنی ماں کو میری شکایت نہ لگا دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور کچھ ہی دیر بعد دکان سے نکل گئی۔ شکر ہوا کہ اقبال صاحب نے بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ سر یہ کہ آہستہ آہستہ میں یہ سیکھ گیا تھا کہ خواتین سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کی لڑکی سے فری ہونا ہے اور کس طرح کی لڑکی سے صرف کام کی بات ہی کرنی ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اقبال صاحب بھی میری کارکردگی سے اور سعادت مندی سے بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اوقات مجھے دکان پر اکیلا چھوڑ کر دوپہر کے ٹائم اپنے گھر سستانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ دوپہر کے وقت گاہک کم ہوتے تھے، اس لیے مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ابھی تک میں کاسمیٹک اور جولری وغیرہ کی اشیاء کی سائٹ پر ہی تھا اور انڈر گارمنٹس وغیرہ سیل کرنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ اقبال صاحب دوپہر کے وقت سستانے کے لیے اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ایک ماڈرن خاتون دکان میں داخل ہوئیں۔
ان کی عمر کوئی 30 کے لگ بھگ ہوگی۔ ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر مشکل سے 5 سال ہوگی، جو ان کی انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خاتون نے سفید رنگ کی باریک قمیض پہن رکھی تھی۔ خاتون کے گلے میں دوپٹہ تھا جو ان کے سینے تک کو ڈھانپنے کے لیے کافی تھا۔ اندر آ کر خاتون نے میری طرف دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، تم ہی ہوتے ہو دکان پر جو تمہارے ساتھ کوئی اور ہوتا ہے؟ میں نے کہا، میں تو ملازم ہوں بیگم صاحبہ، دکان کے مالک ہوتے ہیں مگر ابھی وہ آرام کرنے کے لیے گھر گئے ہیں۔ خاتون نے کہا، اچھا تو تم سب کچھ سیل کرتے ہو دکان پر؟ یہ انہوں نے زومانی انداز میں کہا۔ میں نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، جی میڈم، سب کچھ سیل کرتا ہوں، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ اصل میں شکل و صورت میں 20 سال کا ہونے کے باوجود بچہ ہی لگتا تھا، اس لیے وہ خاتون سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس بچے کو لیڈیز انڈر گارمنٹس کا پتہ بھی ہوگا یا نہیں۔ پھر خاتون نے کچھ سوچا اور بولی، مجھے اپنے لیے کچھ بنیاد چاہیے، کوئی اچھے سے دکھا دو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، میں سمجھا شاید میں نے سننے میں غلطی کی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، جی میڈم کیا چاہیے؟ تو وہ بولی، ارے بھائی قمیض کے نیچے پہننے والی چاہیے، وہ دکھا دو میرے سائز کے مطابق۔ جب انہوں نے اپنے سائز کا کہا تو میں نے ڈائریکٹ اپنی نظروں کا مرکز ان کے سینے کو بنا لیا، مگر مجھے خواتین کے سائز کا اس طرح دیکھ کر اندازہ نہیں تھا، کیونکہ کبھی دکان پر میں نے ان کو سیل ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے نظریں ان کے سینے پر جمائے تھوڑی کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میم کیا سائز ہے آپ کا؟ خاتون نے بغیر ہچکچائے پورے اطمینان سے جواب دیا، ویسے تو 34 بھی صحیح آ جاتا ہے، مگر وہ کبھی کبھی تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، تو تم 36 سائز میں ہی دکھاؤ۔ یہ سن کر میں نے خاتون کو آگے آنے کو کہا تو وہ آگے آ گئی اور میں اس کاؤنٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں پر یہ پڑے ہوتے تھے۔ جو پہلا پیس پڑا تھا وہ اٹھا کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میڈم کو پکڑا دیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا، میں کچھ غلط کر رہا ہوں، حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں خوف تھا کہ ابھی کوئی اور نہ آ جائے اور مجھے یہ بیچتے ہوئے دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میڈم نے میرے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا اور فوراً ہی واپس پکڑا دیا اور بولی، نہیں یہ نہیں، کوئی اچھی کوالٹی کا دکھاؤ، اگر نیٹ والا ہے تو وہ دکھاؤ۔ شاید میرے چہرے سے میری پریشانی کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہی تھی۔ پھر خاتون نے مجھ سے ان کی قیمت پوچھی تو میں نے بغیر سوچے سمجھے 500 روپے قیمت بتا دی، کیونکہ اس کی کوالٹی مجھے پہلے والے سے زیادہ اچھی لگی تھی، تو میں نے سوچا یہ مہنگا بھی ہوگا۔ خاتون نے کوئی بحث نہیں کی اور سرخ رنگ کا ایک سائڈ پر کر کے باقی 2 مجھے واپس کر دیے اور بولی، کوئی اور ڈیزائن ہے تو وہ بھی دکھا دو۔ میں نے دونوں کلر نکال کر میڈم کو دکھا دیے، یہ خوبصورت ہیں۔ پھر دونوں رنگوں کو باری باری دیکھتی رہی، پھر انہوں نے دونوں میرے سامنے کر دیے اور بولی، ان میں سے کون سا کلر اچھا لگے گا؟ ان کا یہ سوال تو مجھ پر بجلی بن کر گرا۔ اب میں انہیں کیسے بتا سکتا تھا کہ کون سا کلر اچھا لگے گا، مگر میں نے ہمت جمع کر کے کہا، میم آپ کے رنگ کے مطابق تو کالے رنگ کا ہی اچھا لگے گا۔ میں نے کس مشکل سے یہ بات کی میں ہی جانتا ہوں۔ میری بات سن کر میڈم زیر لب مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، اس کے کتنے پیسے ہوں گے؟ میں نے کہا، میڈم اس کے بھی 500۔ اس نے دونوں میرے ہاتھ میں پکڑائے اور بولی، ان کو شاپر میں ڈال دو۔ میں نے جلدی جلدی ایک سفید شاپر اٹھایا اور دونوں اس میں ڈال کر خاتون کو پکڑا دیے۔ کچھ دیر بعد اقبال صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے حسب معمول آتے ہی مجھ سے پوچھا، ہاں سلمان بیٹا کوئی چیز فروخت کی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، جی حاجی صاحب۔ انہوں نے پوچھا تو میں نے سوچا کہ گاہک واپس نہیں جانا چاہیے، تو میں نے وہ فروخت کر دیے۔ یہ سن کر حاجی صاحب مسکرائے اور میری کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولے، بہت خوب بھائی، یعنی اب تم سیکھ گئے ہو۔ حاجی صاحب میری کارکردگی سے کافی خوش ہوئے اور 4 ماہ کے بعد میری تنخواہ 6 سے بڑھا کر 7,000 کر دی، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس دوران حاجی صاحب نے مجھے ایک موبائل بھی لے دیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت میں ان سے رابطہ کر سکوں۔ پھر کبھی مال ختم ہوتا تو حاجی صاحب لاہور سے مال لینے چلے جاتے اور اس دن صبح سے رات تک دکان پر میں اکیلا ہی ہوتا اور اگلے دن حاجی صاحب کو پچھلے دن کا حساب دے دیتا۔ پھر ایک دن میں دکان پر فارغ ہی بیٹھا تھا کہ میرے نمبر پر ایک کال آئی۔ میں نے ہیلو کہا تو آگے سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ انہوں نے ہیلو کے جواب میں کہا، کیسے ہو سلمان بیٹا؟ مجھے آواز تو جانی پہچانی لگی، مگر میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کس کی آواز ہے۔ میں نے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون؟ تو اس پر وہ بولی، ارے بیٹا میں تمہاری سلمہ آنٹی بات کر رہی ہوں، تمہارے انکل سے تمہارا نمبر لیا تھا۔ سلمہ آنٹی کا نام سن کر میں نے کہا، جی آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ آنٹی نے کہا کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد آنٹی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم سے ایک کام ہے، کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے۔
مگر پھر تم اپنے بچوں کی طرح ہی ہو تو سوچ رہی ہوں تمہیں ہی کہوں۔ باسط تو مجھے جانے نہیں دیتے بازار، اور خود وہ فارغ نہیں، انہیں چھٹی ہی نہیں ملتی۔ میں نے کہا آنٹی میں آپ کے بچوں کی طرح ہی ہوں، اب بلا جھجک بتائیں کیا کام ہے۔ مجھے کچھ سمجھ لگ گئی تھی کہ آنٹی کو کیا کام ہے۔ میں نے کہا آنٹی کل جمعہ ہے، دکان بند ہوگی، مجھے چھٹی ہے تو میں کل ہی لے کر آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ آنٹی خوش ہو کر بولی ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، بس پھر تم کل ہی آ جاؤ۔ اچھا پھر کل ہی ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر آنٹی شاید فون بند کرنے لگی تو میں نے جلدی کہا آنٹی بات تو سنیں۔ میری آواز سن کر آنٹی نے کہا ہاں بولو۔ میں نے کہا آنٹی اپنا سائز تو بتائیں مجھے، کیسے پتہ لگے گا کہ کون سے سائز کے لینے ہیں۔ اس پر آنٹی بولی او مجھے یاد ہی نہیں سائز بتانے کا، اچھا ہوا تم نے خود ہی پوچھ لیا، بیٹا تم 38 نمبر کا لے آنا۔ 38 سائز کا سن کر میں نے دل میں سوچا کہ باسط انکل کے تو مزے ہیں۔ اگلے دن صبح 11 بجے میں باسط انکل کے گھر پہنچ گیا۔ جمعہ کا دن تھا، سرکاری چھٹی نہ ہونے کے باعث باسط انکل گھر پر نہیں تھے، جبکہ ان کی بیٹی شمائلہ ابھی اسکول سے واپس نہیں آئی تھی۔ شمائلہ سے چھوٹی بیٹی ابھی جو 10 سال کی تھی، اس کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں گئی اور گھر پر ہی ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ میں گھر گیا تو سلمہ آنٹی نے بہت خوش ہو کر مجھے اندر بلا لیا، مگر وہ کچھ مجھ سے شرما بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اسی کمرے میں بٹھا دیا جہاں باسط انکل کے ہوتے ہوئے بیٹھا تھا۔ یہ مین کمرہ تھا، اس میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے بٹھا کر آنٹی کچن میں چلی گئیں اور کچھ ہی دیر میں میٹھے شربت کا ایک گلاس بنا کر میرے لیے لے آئیں۔ میری نظر ان کی قمیض کے اندر گہرے لائن پر پڑی تو مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں نے فوراً ہی اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ آنٹی بھی فوراً ہی سیدھی ہو گئیں، پھر وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئیں اور بولی بیٹا پانی پیو۔ ان کی نظریں میرے ہاتھ پر موجود شاپر پر تھیں، مگر وہ مجھ سے شاپر مانگتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ گرمی زیادہ تھی، میں نے جلدی شربت کا ایک گلاس پیا اور پھر آنٹی کی طرف دیکھا۔ آنٹی نے اس وقت سفید رنگ کی ایک قمیض پہن رکھی تھی اور گلے میں دوپٹہ لے رکھا تھا۔ قمیض باریک تھی اور گرمی کی وجہ سے شاید آنٹی نے آج قمیض بھی نہیں پہنی تھی، جس کی وجہ سے ان کا کالے رنگ کی بنیان بھی سفید قمیض میں سے بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا آنٹی پہلے آپ یہ پہن کر چیک کر لیں، پھر میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں۔ آنٹی نے کہا نہیں پہننے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں دیکھ لوں گی نا۔ میں نے کہا ارے آنٹی فائدہ کیا پھر اپنی دکان ہونے کا، یہ تو آپ دکان سے جا کر بھی اس طرح بغیر دیکھے لا سکتی ہیں، اگر سائز بعد میں خراب نکلے تو چینج کرنا پڑتا ہے۔ میں آیا ہی ہوں تو آپ پہن کر چیک کر لیں، اگر مناسب ہو تو ٹھیک، نہیں تو میں کوئی اور دکھا دوں۔ میری بات سن کر آنٹی نے سوچا سلمان کہہ تو صحیح رہا ہے۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر آنٹی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میں من ہی من میں آنٹی کو سوچ رہا تھا کہ پہن کر کیسی لگ رہی ہوں گی۔ اتنی دیر میں باسط انکل آ گئی۔ انکل نے کہا بیٹا خیر ہے، آج کیسے آنا ہوا؟ میں نے بتایا آنٹی نے دکان سے کچھ منگوایا تھا، وہ دینے آیا ہوں۔ آج اگر انکل نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ یہ چوری ان مردوں کے لیے سبق ہے جو اپنی بیویوں کی ایسی شاپنگ خود نہیں کرتے۔ عورتیں بازار جا کر خریدیں تو وہاں بھی شرم کے مارے کچھ نہیں بول سکتی۔